اختلاف جب علماء کی حد تک ہو تو رحمت الامہ فی اختلاف الائمہ، شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے رحمت الامہ فی اختلاف الائمہ، اور کشف الغمہ عن اختلاف الائمہ عبد الوہاب شعرانی۔ علماء کی حد تک اختلاف اچھا رہتا ہے، عوام کو نہ لایا جائے بیچ میں۔ عوام کی مثال چھوٹے بچے کی ہے جن کو تیز تلوار یا چھرا دے دیا جائے، وہ اپنے آپ کو بھی ذبح کر دے گا کسی اور کو۔ اب دیکھو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کا کتنا اختلاف ہے ہم سے۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں فاتحہ امام کے پیچھے پڑھا جائے ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ ہمارا مذہب یہ ہے حنفیوں کا کہ فاتحہ پڑھنے سے نماز خراب ہو سکتی ہے۔ مبسوط سرخسی جلد اول صفحہ 129، لو قرأ خلف الامام فسدت صلاته۔ اور تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کا سورہ فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور یہ قاعدہ سے کہ کل صلاۃ ادیت مع الکراہیہ تجب اعادتها، مکروہ نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ لیکن اس کے باوجود امام شافعی رحمہ اللہ دیکھے گا رحمتوں کا مستحق ہے، اور حضرت کا وہ مشہور شعر شرجانی میں آپ نے پڑھا ہے اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو مسک ما کررته يتدور۔ حضرت فرماتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کا ذکر خیر ہونا چاہیے، مجلس منور و معطر ہو جائے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے امام شافعی کے حالات پر کتاب لکھی، اس کا نام ہے توالی والتاسیس بمعالی محمد ابن ادریس۔ توالی والتاسیس بمعالی محمد ابن ادریس۔ اس کتاب میں امام شافعی سے نقل کیا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے استاد امام محمد جب گفتگو کرتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ عربی ان پر نازل ہو رہی، حالانکہ شافعی خود مطلبی ہے، مکی ہے، غزی ہے۔ شیخنا محمد بن الحسن اذا تکلم فکأنما العربیہ تنزل علی لسانہ والناس عیال فی الفقہ علی ابو حنیفہ۔ سارا جہان فقہ میں امام ابو حنیفہ کا محتاج ہے۔ الدین دین محمد بن کرامی والفقہ فقہ ابو حنیفہ النعمانی، یہ کرامی نے کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اختلافات جو اپنے بزرگوں میں ہیں یا اپنے علماء میں ہیں ان کو کم سے کم ہوا دیا جائے۔ طالب کو یا فاضل کو اختیار ہوتا ہے جس کی طرف شرع صدر ہو، لیکن دوسرے بزرگوں کا بھی پورا احترام اور تقدس کا خیال رکھا جائے۔ فریقین اس مرض میں مبتلا ہو گئے، حیاتیان جو ہے نا مماتیان کو برا کہتے ہیں اور مماتیان حیاتیان کو، دونوں ہاتھیوں پر سوار ہیں۔ ضرورت کیا ہے ان باتوں کی؟ حیات ممات دونوں پر ہاتھ ہے، اپنے اعتبار سے حیات بھی برحق ہے اور حیات ممات جو کہتے ہیں دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ ان سے کہو تم نے قرآن شریف نہیں پڑھا، قرآن میں حیات بھی ہے ممات بھی ہے۔ میں نے اپنے عزیز دوست مولانا محمد الیاس گمن کو بھی کہا کہ ذرا نرم روش اختیار کرو اور حدود میں رہو، آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ انہوں نے شکایت کی اس طرف کی، میں نے کہا ان سے ہمارا تعلق کم ہے۔ مولانا محمد طیب صاحب شیخ القرآن کے صاحبزادے سے ہیں، ان کو کہیں گے کہ ذرا، اور مولانا اشرف علی صاحب مولانا شیخ القرآن غلام اللہ خان کے صاحبزادے، ان دونوں سے ہم گزارش کر سکتے ہیں اور وہ گزارش مانیں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ کہتے ہیں کہ ایک مثال دیتا ہوں پھر آگے مسئلہ چلاتے ہیں۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے شرح المعانی کے مصنف اور شرح مشکل کے مصنف، کہتے اعلم الناس بمذاہب العالم، اسلامی مذاہب کا سب سے بڑا عالم دنیا میں امام طحاوی۔ اختلاف الفقہا حضرت صاحب کی 700 جلد ہو گئے، 400 جلد اس کی اب بھی دنیا میں عام موجود ہو گئی۔ اور آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر دنیا میں ایک ادارہ ہے، اس کا نام جامعہ عربیہ سندلوک، اور اس میں امام طحاوی کے دونوں جلدیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس
استادوں کو یہی تاکید ہے اور امید ہے کہ ایسا کر رہے ہوں گے، ورنہ میں خود تیار ہوں کہ میں پڑھا دوں، اور جلد ثانی جلد اول سے زیادہ تحقیق سے ہونا چاہیے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ابو داؤد دونوں جلد ہے، ترمذی دونوں جلد ہے، مسلم دونوں جلد ہے، بخاری دونوں جلد ہے، اور تحوی کی جلد اول اور وہ بھی تھوڑی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسن العلوم کو جو مزایا اور مفاخر دیے، روز اول سے ہم نے تحوی کو لوگوں کے قید اور بند سے آزاد کیا ہے، اور صرف ایک استاد جو تحوی پڑھاتے ہیں ان سے میں پوچھ گچھ کرتا ہوں۔ اپنی درسگاہوں میں اپنی کتابیں مظلوم ہیں، ہمارے ساتھی کہتے ہیں نسائی اور نسائی نسائی۔ ہمارے زمانے میں ہم نے استاد سے درخواست کی کہ موطا مالک اور موطا محمد ذرا تفصیل سے پڑھا لیں، استاد کو ہماری بات اچھی نہیں لگی، اچھا چلو پڑھو، موطا مالک 2 سطر پڑھی کا دعا کرو، موطا محمد پڑھو دعا کرو، چلو ہو گئے جاؤ، شاباش، ہماری درخواست زبردست قبول ہو گئی۔ تو گزشتہ سال میں عمرے سے نسائی کی شرح لایا ہے 43 جلدوں میں، 43 جلدوں میں۔ تو یہاں نسائی پڑھانے والے استاد کو میں نے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ نسائی نسائی، یہ دیکھو یہ بھی ماں کا بیٹا ہے اور لوگ کا استاد ہے اور حرم کا شیخ ہے، کتنا بڑا ایمان ہے اس کا۔ سچ کسی نے کہا کہ یہ لوگ ان تک نہیں پہنچ سکتے، 43 جلدیں لکھی، اور میرے شاگرد نے 1200 ریال کی خرید کی مجھے دی۔ مصنف کو پتہ چلا تو اس کو بلایا اور ڈانٹا اسے، بس شیخ کو تو اعزازاً دینا تھا، کیوں قیمت دی؟ اب 1200 ریال اس کو واپس کی، تو یہ رکھو، شیخ کو ہم کتاب بیچیں گے، وہ تو خود احادیث کا استاد ہے۔ حرم میں میں نے شکریہ ادا کیا، آنکھیں ان کی پرنم ہو گئی، اور ایک عجیب واقعہ سنایا۔ اس نے کہا یہاں تو میں کسی کو کتاب پیش نہیں کر سکتا، جس امام کعبہ کو، امام مدینے کو، قاضی کو، شیخ کو میں نے کتاب پیش کی، اس نے 20,000 40,000 ریال کا لفافہ بھیجا ہے، اس لیے میں نہیں پیش کر رہا، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، مجھے دعاؤں کی ضرورت۔ لوگ ایسے قدردان ہو اور علماء ایسے بے نیاز ہو، تب صحیح اسلام کا نقشہ بنتا ہے۔ اور یہ واقعہ مجھے اس لیے سنایا تاکہ وہ کوئی اعزاز و اکرام نہ کرے، کہ آپ تو سفر پر ہے، ہمیں آپ کا احترام کرنا چاہیے اور آپ کو ہمیں دینا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں، پیسے ویسے کی طرف لگ ہو نہیں، علم کی طرف طلبگار رہو۔ پیسے اچھی چیز نہیں، یہ خراب ہے، ایمان کو بٹھا لگاتا ہے۔ طالب علم تو بادشاہان ہیں اپنے فقر میں، سلاطین ملوک ہے، لیکن زیادہ طلب بھی نہ کرو، بس خود ہی اللہ آپ کی ضروریات پوری فرمائے گا۔